قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے فرمایا مومن کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اس کی نیکی ضائع نہیں ہوگی، جو اچھا کام کرے گا ریزرو رکھا جائے گا۔ فرمایا سورہ النجم کے اندر وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، آدمی کچھ نہیں پائے گا سوائے اپنی کوشش ایفرٹ کے، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور اس کی کوشش ان قریب دیکھی جائے گی، اس کی ایفرٹس، اس کی سٹرگل، اس کی جو خیر کے لیے کرے یا شر کے لیے، ان قریب وہ رزلٹ اورینٹڈ ہونے والی ہے، نتیجہ خیز ہونے والی ہے۔ ثم یجزاہ الجزاء الاوفی، اور پھر ہر شخص کو اس کے اچھے اور برے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، پورا اس کو دکھا دیا جائے گا کہ تو دنیا میں کیا اچھے کام کرتا تھا یا برے کاموں کے اندر مشغول رہا، یا صرف تیری زندگی کا مقصد خواہشات کی پیروی رہا، یا تم اپنی خواہشات اور اپنی ذات سے ہٹ کر بھی دین کے لیے، مخلوق خدا کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اسلام کے پیغام کو مضبوط کرنے کے لیے بھی تو نے کچھ کردار ادا کیا یا نہیں۔ پھر جو آج دنیا میں جو کہتے ہیں جی 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات، جو کرنا ہے کر لو اس دنیا میں، تو ان لوگوں کے لیے قرآن مجید کہتا ہے جو سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایک ریلیجیس ریچولز ہے جمعہ، 8 دنوں کے بعد عیسائی چرچ میں گھنٹیاں بجاتا ہے اور مسلمان جمعے کے دن 10-15 منٹ آ کر پورا ہفتہ اگر وہ مسجد میں نہیں آتا، نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اس کے اندر جذبہ اور احساس اور شوق پیدا نہیں ہوتا، تو پھر کتنا فرق رہ گیا ہے کرسچن اور ریلیجیس ریچولز کے اندر اور مسلم ریلیجیس ریچولز کے اندر کیا فرق رہ گیا ہے کہ وہاں سنڈے سروس اور یہاں فرائیڈے سروس، اور وہ بھی آخری 5-10 منٹ تک کے لیے۔ اب سنیے قرآن مجید جو جھنجھوڑتا ہے، قرآن مجید جو احساس دلاتا ہے، قرآن مجید ہمارے ضمیروں کے اوپر لگی ہوئی گناہوں کی اور غفلت کی گرد کو اتارتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا سورہ السجدہ کے اندر، فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، اور جب تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اپنے رب کے سامنے سر نیچے ہوئے کھڑے ہوں گے، ان کی گردنیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ جب کوئی کرمنل جاتا ہے جج کے سامنے تو کیا وہ کھڑا ہوتا ہے؟ سر اٹھایا ہوتا ہے، اس کا سر جھکا ہوتا ہے شرمندگی سے، اس کرائم کی وجہ سے۔ فرمایا مجرم لوگ قیامت کے دن گناہوں کی وجہ سے کر کے اللہ کے سامنے جب انہیں کو لایا جائے گا، فرمایا ان کی گردنیں جھکی ہوئی ہوں گی، سر جھکے ہوئے ہوں گے، اور سنیے آگے وہ کیا کہیں گے، ربنا ابصرنا وسمعنا، اے ہمارے رب ہم نے دیکھا اور ہم نے سن لیا، اب ہمارے سامنے حقیقت کھل گئی، ہم نے سن لیا، فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اللہ ہمیں پھر دنیا میں بھیج، اب ہم کوئی برائی نہیں کریں گے، کوئی گناہ کا کام نہیں کریں گے، کوئی ظلم نہیں کریں گے، کوئی زیادتی نہیں کریں گے، انا موقنون، ہمیں اب یقین آ گیا ہے کہ سچا راستہ تیرا راستہ ہے۔ بولو نا سر، سچا راستہ تیرے حبیب کا راستہ ہے، سچا راستہ دین کا راستہ ہے، سچا راستہ اسلام کا راستہ ہے، تو اس وقت کہیں گے ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج۔ لیکن کیا ان کی خواہش پوری کی جائے گی؟ ہرگز پوری نہیں کی جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں دوسرے مقام پر کہ مجھے پتا ہے اگر تمہیں دوبارہ دنیا میں بھیجوں پھر جا کر تم نے کیا کام کرنے ہیں۔ وہاں شدید خواہش ہوگی کہ ایک مرتبہ دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے، تو پھر جو ہے وہ میں آج جو ہمارے ہاں ہم برتھ ڈے بھی سیلیبریٹ کرتے، اگر شکرانے کے طور پر ہو تو ٹھیک ہے، اگر صرف وہ عیاشی کے لیے ہو تو سن لیجئے۔ ارشاد فرمایا عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے، فرماتے میں کسی چیز پر اتنی امبیرسمنٹ فیل نہیں کرتا، شرمندہ نہیں ہوتا، جتنا اس دن کے گزرنے پر ہوتا ہوں کہ جس دن کا سورج ڈوب جاتا ہے اور میرے نیک اعمال میں کسی عمل کا اضافہ نہیں ہوتا۔ جس دن سورج ڈوب جاتا ہے اور اس دن کوئی ایسا عمل میں نہیں کرتا جو میرے اچھے اعمال میں اضافے کا ذریعہ بنے،
وہ میرے لیے سب سے زیادہ شرمندگی کا باعث ہوتا ہے۔